ہیلو فرینڈس، تو آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر 9th اسلامیات کا جو چیپٹر نمبر 1 ہے اور 2 3 اسٹارٹ کے 3 چیپٹرز کے کویشچن آنسر کے سولوشن کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں جو مختصر جوابات میں پہلے لفظ قرآن کا مطلب لکھیں، تو لفظ قرآن کا مطلب ٹھیک ہے اس کا جواب ہے۔ دوسرا سوال ہے سورت اور آیت کا مطلب بیان کریں، اس میں کیا ہے، آیت اور سورت کا فرق ہے۔ تیسرا سوال ہے مکی اور مدنی صورتوں کا فرق، مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی کون سی ہیں۔ چوتھا سوال ہے قرآن کریم کے مشہور نام کون سے ہیں، ٹھیک ہے، الفرقان، الذکر، الہدیٰ وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 5 قرآن مجید کے فضائل کے متعلق کم از کم 2 احادیث بیان کریں۔ سوال نمبر 6 قرآن مجید کے حقوق و آداب۔ سوال نمبر 7 مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر درست کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے، ملٹیپل چوائس کوشچنس۔ بیانیہ سوال و جواب ڈیٹیل کوشچنس میں پہلا ہے قرآن کریم کا جامع تعارف تحریر کریں۔ قرآن کریم کا ڈیٹیل میں انٹروڈکشن لکھنا ہے، تو ہیڈنگز پہ زیادہ فوکس کیا کریں، ہیڈنگز ہو گئے، ریفرنس ہو گئے، ٹھیک ہے، جتنا آپ قرآن و حدیث کے ریفرنس دے کے اپنے ٹاپک کو ڈیفائن کریں گے اتنے زیادہ اسکورنگ ہوتی ہے۔ مکی اور مدنی دور، قرآن پاک کی صورتیں، نزول وحی، قرآن تعلیمات، یہ سب ہیڈنگز ہیں اس کی۔ اچھا، دوسرا سوال ہے قرآن مجید کی چند خوبیاں بیان کریں۔ تو قرآن کریم کی عظمت ہے، اس کی خوبیوں میں فضیلت آتی ہے، اس کا الہامی ہونا ہے، باعث برکت و ثواب ہے، عربی زبان میں نازل ہونا ہے، ٹھیک ہے، منفرد انداز و اسلوب ہے، اس کا الفاظ اس کے بالکل جو ہے وہ فصیح و بلیغ ہیں وغیرہ وغیرہ، شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ سوال نمبر 3 قرآن کریم کے فضائل پر نوٹ، کیا فضیلت ہے اس کی، مکمل ضابطہ حیات ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اخروی کامیابی کا ذریعہ ہے، دعوت عام دیتا ہے، کتاب انقلاب ہے، الفرقان ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے جو ہے وہ منتخب آیات کا ترجمہ تشریح والا چیپٹر ہے، جس میں جو پہلی جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، نیکی سے متعلق لیس البر ان تولوا وجوہکم والی آیت کا ترجمہ ہے، اس کے مشکل الفاظ ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 اس کا بیان ہے، سورہ نساء آیت نمبر 2 اس کا ترجمہ الفاظ معنی، سورہ نساء آیت نمبر 4 کے الفاظ معنی ترجمہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح چل رہا ہے۔ اصطلاحات، البر نیکی کسے کہتے ہیں، الارحام کسے کہتے ہیں، اصطلاحات آ گئیں۔ مندرجہ سوالات کے مختلف جوابات تحریر کریں، ٹھیک ہے، آیت لیس البر میں صبر کے مواقع بیان کریں، کہاں کہاں صبر کیا جاتا ہے، مال پہ، عبادت پہ، امن و جنگ میں وغیرہ وغیرہ۔ سوال نمبر 3 صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے، صلہ رحمی کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ یتامہ کی جو اموال ہیں، جو ان کے مال ہیں، اس کے متعلق سرپرستوں کو کیا ہدایت دی گئی ہیں۔ سوال نمبر 4 مندرجہ سوالات کے درست جواب، ملٹیپل چوائس کوشچنز ہیں۔ اچھا، یہ تیسرا ٹاپک ہے حدیث و سنت کا تعارف، حدیث کیا ہے، سنت کیا ہے، اس کا انٹروڈکشن ہے، عملی زندگی پر اس کے اثرات، ڈیلی لائف میں جو ہے وہ کس طرح اپنا رول پلے کرتی ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات ہیں، سنت سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے جی، حدیث کے معنی و مفہوم کیا ہیں، اسوہ کسے کہتے ہیں، متن حدیث کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عربی کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے، عربی ٹیکسٹ جو ہوتا ہے حدیث کا، اسے متن کہتے ہیں۔ سند حدیث کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، راویوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اسے سند حدیث کہتے ہیں۔ حدیث صحیح، حسن، ضعیف وغیرہ، راوی جو حدیث کو نقل کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیانیہ سوال جواب کیا ہے اس کے، حدیث و سنت پر مضمون تحریر کریں، اس میں فرق بھی آ جاتا ہے، اور قرآن کی روشنی میں حدیث و سنت کی اہمیت کیا ہے، اسوہ حسنہ بھی آ جاتا ہے اس میں۔ حدیث کی روشنی میں سنت تو حدیث کی اہمیت، قرآن میں اہمیت کیا ہے، حدیث میں کیا ہے۔ سوال نمبر 2 حدیث کے اقسام پر نوٹ، حدیث کی جو اقسام ہیں، قولی، فعلی، تقریری، قدسی وغیرہ وغیرہ، اس کو ڈیٹیل میں دیکھا گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارا چیپٹر ہے کمپلیٹ ہو گیا، 3 چیپٹرز ہیں۔
تو اس کے سوال جواب سامنے آ گئے. اچھا اس میں میرا اپنا کوئی اس کے اندر رول نہیں ہے, کوئی اس کی اوتھینٹسٹی کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ صرف سولوشن ہے. تو یہ آپ کا کام ہے اس کی اوتھینٹسٹی چیک کرنا. تو باقی جو ہے وہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے ان ڈیپتھ جا کے, بس آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ اگر آپ کو اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی چیز پتہ لگے جو قابل غور و فکر ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا. تو اب تک کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر نیکسٹ